بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو پیغام، جو دین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے ہیں انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، اور انسان کو اشرف المخلوقات، بہتر کامل انسان بنانے کے لیے، اس کے وارث جو ہے علماء ہے، یعنی جو قرآن و حدیث کو پڑھنے والے ہیں، مدارس میں صحیح علم حاصل کرنے والے ہیں، علوم دینیہ کا جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، جس میں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے، تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، یا اسی سے جڑے ہوئے باقی علوم ہیں، چاہے وہ بنیادی ہیں، غیر مقصود ہیں یا مقاصد ہیں، یہ سارے عالم بنانے والے علوم ہیں۔ اور علم دین پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ پڑھنے والا خود بھی نیک و صالح ہو، اس کی زندگی شریعت مطالعہ کے مطابق ہو، اور پھر یہی پیغام لے کر کے آگے مخلوق خدا کے پاس جائے، چاہے وہ مسجد میں امام ہے، خطیب ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے یا درس دے رہا ہے، تو اس کا طریقہ بھی، لہجہ بھی، اخلاق بھی، کردار بھی وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ جس طرح آپ کا طریقہ تھا دعوت و تبلیغ کا، یعنی مسجد میں آنے والا شخص جو ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بڑی اہمیت دیتے تھے، چاہے وہ دیہاتی ہوتا تھا، گاؤں کا رہنے والا، مسجد کے آداب سے آشنا نہ بھی ہوتا، یہاں تک کہ کوئی ایسا عمل سر انجام دے رہا ہوتا جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، تو آپ اسے ڈانٹتے نہیں تھے، سختی نہیں کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم میں ہے، کتاب الطہارات میں ہے، بخاری کے اندر دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، ایک دیہاتی آتا ہے مسجد نبوی میں، جو کہ اللہ کا گھر ہے، اور جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، نماز پڑھانے کے لیے آپ کے صحابہ موجود ہیں، کبار بھی ہیں، صغار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، خلفاء اربعہ بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ تو وہ دیہاتی آدمی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کی صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی ڈیوٹی لگائی، اسماعیل ذبیح اللہ کی ڈیوٹی لگائی، ان طاہرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم و اسماعیل، تم دونوں جو ہے میرے گھر کی صفائی کرو، جو طواف کر رہے ہیں اور جو اعتکاف بیٹھے۔ اتنی پاکیزہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیہاتی آدمی تھا، مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھا، تو وہاں پیشاب کرنے لگتا ہے، تو صحابہ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ غیر شرعی عمل ہے، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، اور ایسی ہستی بھی موجود ہے جو امام الانبیاء ہے، ان کا ادب الگ ہے، ان کا احترام الگ ہے، دیگر صحابہ ہیں، پھر اللہ کے گھر کا ادب الگ ہے، تو اسے پکڑنا چاہتے ہیں، اسے ڈانٹ ڈپٹ مارنا چاہتے ہیں، سختی کرنا چاہتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک دیتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، اس کا پیشاب نہیں روکنا۔ جب وہ پیشاب پورا کر لیتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نماز کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور پھر حکم دیتے ہیں مسجد کو صاف کرنے کا۔ تو جو بھی علماء مسجد کے امام و خطیب ہیں، انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمازی طرح طرح کے ہوتے ہیں، کوئی غصے والے، کوئی نرمی والے، کوئی علماء کے آداب سے واقف نہیں ہوتے، کوئی مسجد کے آداب سے واقف نہیں ہوتے، اور کئی گھر سے پریشان ہو کر کے آتے ہیں۔ تو امام کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ اسی طرح نماز پڑھانے میں بھی دیکھیں بھیا، یہ کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، تو نماز جو ہے لمبی نہ کریں، یعنی اس انداز سے نماز نہ پڑھائیں کہ لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں اور دوسری مسجد میں چلے جائیں۔
بلکہ ایسا رویہ رکھیں، نماز میں جو ہے مختصر نماز پڑھائیں. جیسے کہ ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھا دی، کسی نے شکایت کر دی تو آپ بڑے ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے آسانی کے لیے پیدا کیے ہو، آسانی پیدا کرو، نہ کہ سختی. خوشخبری سناؤ نہ کہ نفرت. تو ایک قسم کی نفرتیں ہوتی ہیں. اس کی علاوہ جو ہے خاص کر کے علماء جنہیں لوگ سنتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا کر خطاب کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، تو ان کی زبان میں مٹھاس ہونا چاہیے، چاشنی ہو، اور عاجزی انکساری بھی ہو. لوگوں کے رویے ہو سکتا ہے تقریر کے دوران مختلف ہوں، اس طرح کی داد نہ دے رہے ہوں، اس طرح کی اہمیت نہ دے رہے ہوں، پروٹوکول نہ بھی دے رہے ہوں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ یہ لوگ آپ کو سننے کے لیے خود چل کر کے آئے ہیں. آپ لوگوں کے گھروں میں نہیں گئے، خود چل کر کے آئے ہیں. تو اس انداز سے گفتگو کریں کہ لوگ آپ سے جڑیں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ہو، لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت ہو، لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ذات کی محبت ہو. لوگ پھر جڑتے چلے جائیں، نمازی بنے، روزے دار بنے، حلال اختیار کرنے والے بنے، حرام سے بچنے والے بنے. تو چاشنی لائیں جو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. گالی گلوچ کرنا، ایسی ایسی گالیاں جو بازاری لوگ بھی گالی نہیں پاتے، اور ایسی نفرتیں پیدا کرنا، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، ایسی ایسی گفتگو کرنا جس سے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. جبکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں سارے مسلمان جو ہے جیسا روایت کی طرح ہے. تو گویا کہ وہ خطیب جو ہے آپس میں انہیں توڑ رہا ہوتا ہے، دلوں میں قدورتیں جو ہے پیدا کر رہا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا کر رہا ہوتا ہے، حسد پیدا کر رہا ہوتا ہے، توڑ رہا ہوتا ہے. جبکہ اسلام جو ہے وہ تو جوڑنے کا حکم دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، خوشخبریاں سنانے کا حکم دیا ہے، آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے کہتا ہے کہ میں اس شخص پر اس چیز پر میں عقیدہ رکھتا ہوں، پھر یہ کہنا کہ نہیں آپ فلاں کے پاس چلے گئے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ ہے وہ نہیں، ایسا نہ کر. کیونکہ آپ دلوں کو نہیں جانتے، آپ دلوں میں چھپی باتوں کو نہیں جانتے، وہ تو اللہ جانتا ہے. جب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ظاہر کو دیکھیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، صحابت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اگر میں کسی کے ہاں ویسی بیٹھ گیا ہوں تو کوئی مجبوری تھی یا کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، تو پھر آپ اس کے عذر کو قبول کریں. جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، جبکہ بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے، مجرم بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو جبکہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو معاف نہیں کروں گا، پھر وہی ناراضگیاں، وہی غصہ، وہی نفرتیں، وہی اس کے خلاف باتیں کرنا. تو ایسا نہ کریں، عالم بنے، صحیح عالم بنے. ورنہ پھر آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں جو لوگوں کی نفرتیں ہیں وہ ہمارا طرز عمل ہے، چاہے وہ خطبہ ہوں، چاہے وہ واعظین ہوں، چاہے وہ خود کو محراب منبر کے وارث کرنے والے ہوں، چاہے علماء ہوں، کوئی بھی ہوں. نفرتیں عام کر رہے ہیں اور لوگ جڑنے کی بجائے دوری اختیار کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا